السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی اور جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے بچپن کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس کے اندر اصحاب فیل کا تذکرہ کیا گیا جو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا، اس کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا۔ حضور کی ولادت باسعادت والے دن جو معجزات ظاہر ہوئے اور جو ارہاسات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں ان تمام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت آمنہ نے جو نور دیکھا اس نور کو بیان کیا گیا۔ آپ کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد میں آپ کا عقیقہ ہوا، آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا، سویبہ کا دودھ پیا، اس کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، وہ آپ کو لے گئیں۔ مجموعی طور پر آپ نے جن خواتین کے دودھ پیے رضاعت کو بیان کیا گیا۔ پھر شق صدر کسے کہتے ہیں، کتنی مرتبہ پیش آیا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت آمنہ کا انتقال کب ہوا، عبد المطلب کا انتقال کب ہوا، حضور کس کی کفالت میں رہے، ان تمام چیزوں کو ایک مختصر سی ویڈیو کلپ کے صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کا یعنی 8 برس سے لے کر کے آگے آپ کی جوانی تک کا تذکرہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر ہے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے حضرت ابو طالب نے ہر طریقے سے آپ علیہ السلام کی مدد کی ہے، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لے کر کے آئے اور جنت میں جانے کا دار و مدار رشتہ داری پر نہیں ہے، وہ ایمان کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر شوہر ایمان ہے شوہر کا، بیوی ایماندار نہیں ہے تو بیوی جنت میں نہیں جائے گی۔ بیوی کا ایمان ہے شوہر کا نہیں ہے تو شوہر جنت میں نہیں جائے گا۔ باپ ایمان والا ہے بیٹا ایمان والا نہیں ہے، یا بیٹے کا ایمان ہے باپ کا ایمان نہیں ہے، تو یہ ان رشتہ داریوں کی وجہ سے جنت انسان نہیں جائے گا۔ یہ تمام مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا ایمان لے کر کے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ ہیں وہ بت پرست ہیں، بت ساز ہیں، آزر۔ اسی طریقے سے باپ ایمان لے کر کے آئے، بیٹا ایمان نہیں لایا۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ نبی ہیں، مومن ہیں۔ بیوی ایمان لے کر کے آئی، جیسے حضرت آسیہ، شوہر فرعون ایمان نہیں لے کر کے آیا۔ شوہر ایمان لایا، بیوی نہیں لائی، حضرت نوح، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ تو ان رشتہ داریوں کی بنا پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی بھی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری کی بنا پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، جنت کے لیے ایمان شرط ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو طالب کو جہنم کے اندر جو سب سے کم عذاب ہوگا وہ عذاب دیا جائے گا۔ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی بنا پر ان کا دماغ جو ہے وہ ہانڈی کے طریقے سے ابل رہا ہوگا۔ جو سب سے کم عذاب جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہے۔ تو ایمان لے کر کے حضرت ابو طالب نہیں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، دلی تمنا تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے کر کے آ جائیں، لیکن آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی چاہیں۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ چنانچہ آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو حضرت ابو طالب کا تجارتی ایک سفر تھا شام کا، وہ شام سفر پر جا رہے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، چونکہ سفر کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں۔
جب قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہو گیا تو حضرت ابو طالب نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 12 سال کے ہیں، ایک بچہ ہے، اور آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی بڑا گاڑی سے جا رہا ہوتا ہے، سفر پر جاتا تو بچے روتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر بھی غم کے آثار تھے، کہ ان کی جان سے زیادہ پیارے ان کے چچا تھے جن کی کفالت میں رہتے تھے اور وہ سفر پر جا رہے تھے۔ تو پھر ابو طالب نے دیکھا اور ان کو اپنے والد حضرت عبد المطلب کی نصیحت یاد آ گئی کہ اس بچے کا دھیان رکھنا، کبھی بھی اس کو غمگین نہ ہونے دینا۔ تو حضرت ابو طالب کو اپنے والد عبد المطلب کی نصیحت اور وصیت یاد آ گئی کہ اس بچے کو کبھی غمگین نہ ہونے دینا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضور کو بھی لے کر کے چلیں گے۔ جب بصرہ مقام پر پہنچے ہیں جا کر، تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جو مشہور ہے بحیرہ راہب کے نام سے۔ تو اس نے جو تورات اور انجیل کے اندر نبی آخر الزماں کی علامت پڑھی تھی، ان علامات کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اس نے پوچھا، ان کی خیر مقدم کیا اور کھانا وغیرہ تیار کیا۔ جب سب کھانے وغیرہ لے آئے تو پوچھا کہاں ہیں حضور؟ بتلایا گیا کہ آپ اونٹ کو چرنے گئے ہیں۔ جب آپ تشریف لے کر کے آئے تو سارے لوگوں نے جو سائے والی جگہ تھی ان جگہ کے اندر پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں آ کر کے، تو فوراً پیڑ نے اپنی ٹہنی کو حضور کے اوپر کر لیا اور چھاؤں آ گئی۔ تو بحیرہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ نبی آخر الزماں ہے جن کی علامات بیان کی گئی تھی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کو روم نہ لے جاؤ، وہاں کے لوگ ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور قتل کر دیں گے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اتنے میں دیکھا 7 لوگوں کی جماعت روم کی طرف سے آئی ہے، اور بحیرہ نے ان سے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی آخر الزماں کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں معلوم یہ ہوا ہے کہ اس مہینے وہ سفر کریں گے۔ بحیرہ نے ان کو سمجھایا اور سمجھا کر کے وہیں پر روک لیا اور حضرت ابو طالب سے کہہ دیا کہ انہیں آپ روم نہ لے جائیں، انہیں آپ واپس کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے توشہ سفر دے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس مکہ بھیج دیا اور آپ وہاں سے ان کو آگے نہیں لے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 15 سال کے ہو گئے تو تاریخ کے اندر ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے حرب الفجار کے نام سے۔ یہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر شریک تو تھے اپنے خاندان کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، لیکن آپ نے اس میں کوئی قتل اور قتال نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ یہ جنگ اشہر حرم میں ہوئی تھی جو حرمت والے مہینے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی تو حلف الفضول پیش آیا، یعنی مکہ حاجیوں کی وجہ سے اور عمرے کرنے والوں کی وجہ سے تجارت کی منڈی وہ بھی بن چکا تھا، تو دور دراز ملکوں سے یہاں پر بھی لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک شخص یمن سے آیا تجارت کے لیے اور عاص بن وائل نے اس سے مال خریدا، لیکن ادھار لیا، اس کو ابھی ثمن نہیں دیا۔ وہ اپنے مال کا مطالبہ کرتا رہا، وہ ٹالتے رہے کہ دے دیں گے۔ جب اس کا مطالبہ زیادہ ہو گیا تو اب انہوں نے منع کر دیا دینے سے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ تو وہ حتیم میں جا کر کے حرم میں پہنچا، وہاں پر جا کر کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے مال کا مطالبہ کیا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، میں دور دراز ملک سے آیا ہوا ہوں۔ تو ایک تحریری معاہدہ لکھا گیا جس کے اندر فضل نام کے 3 لوگ شریک تھے، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ پھر بعد میں چل کر اس کی تجدید کی گئی تو اس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، جس کے اندر معاہدہ کیا گیا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی، ظالموں کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور اس طریقے کے چند چیزیں اس کے اندر لکھی گئیں۔ تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی ظالم کے خلاف تھے اور مظلوموں کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور آپ کی سچائی اور آپ کے اچھے اخلاق کی خبر پورے مکہ کے اندر پھیل گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا اور 30 سال کی یہ تھیں جس وقت سے انہوں نے تجارت کو سنبھالا تھا، اور جب سے یہ تجارت کرتی ہوئی آ رہی تھی، پورے مکہ کے
تاجروں کی جو پونجی ہوا کرتی تھی اس کے برابر مال ہوتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن چونکہ ایک عورت تھی، سفر میں خود نہیں جاتی تھیں، اپنے غلام کو بھیجتی تھیں یا کسی کو اجرت پر بھیجتی تھیں کہ نفع جو ہوگا ہمارے درمیان میں تقسیم ہوگا، جو بھی پرسنٹیج رہتے ہوں، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہلوا بھیجا کہ میں آپ کو تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہوں اور آپ کو دگنا نفع دوں گی، میں آپ کو تجارت پر بھیجنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو عام نفعوں سے بڑھ کر دگنا نفع دوں گی۔ اور ابو طالب چونکہ حضور سے کہہ چکے تھے کہ اس وقت ہمارے اوپر سختی والے دن چل رہے ہیں، مال کم ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ میں آپ نے 25 برس کی عمر میں، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی، آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا اپنی زندگی کا۔ یہ جب بصرہ نامی مقام پر بیٹھے ہیں جا کر کے اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے، تو وہاں پر ایک عیسائی تھا نصورہ راہب، اس نے دیکھا اور اس نے دیکھ کر کے کہہ دیا اس درخت کے نیچے صرف نبی آرام فرماتے ہیں۔ اس نے آپ کی آنکھ میں دیکھا، آنکھ کے اندر آپ کے لال دھاری جیسی تھیں، تو اس نے کہہ دیا یہ نبی آخر الزماں کی علامت اور ان کی ہی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تجارت میں مشغول ہو گئے، دوران تجارت بات آئی قسم کھانے کی، تو آپ نے صاف منع کر دیا ہم لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائیں گے، ہم ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں اور ان سے بچ کر کے نکلتے ہیں، اور آج تک ہم نے ان کی قسم نہیں کھائی۔ جب میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس آئے ہیں تو دیکھا 2 فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو اس سفر کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا، بہت ہی منافع ملے۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل کے پاس میں جا کر ان تمام باتوں کو رکھا، فرشتوں کے سایہ کرنے والی بات رکھی، تو ورقہ نے کہا کہ اگر تم سچ کہتی ہو اور یہ واقعی علامات ہیں تو یہ نبی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا تو پہلے ہی سے دل ہو رہا تھا، حضور کی جانب رغبت ہو رہی تھی، اور پھر اور بھی اس کو تقویت مل گئی۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھجوایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں، آپ نے کہہ دیا کہ ابھی تو مال ہی کچھ کمی ہے، تو اس خادم نے کہا کہ اگر ایسی عورت کا آپ کو پیغام دوں کہ جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ بخوشی آپ کے ساتھ میں مالی اعتبار سے بھی رہنے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو جواب دیا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے بھی اجازت دے دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کم مالی کا اظہار کرے نیک نیت کے ساتھ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر غربت چل رہی ہے، کسی کا پیغام آیا ہے جو امیر ہے، بڑے مال والے ہیں اور نیت صحیح ہے، تو پھر اس سے نکاح کرنا یہ لالچ اور حرص اور طمع نہیں کہلائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کچھ اپنے خاندان والوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہ گئے اور انہوں نے نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر طے ہوا جو حضرت خدیجہ کے چچا نے مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ کے پیغام بھجوانے سے معلوم یہ ہوا کہ صرف لڑکے والے پیغام بھیجائیں ایسا ضروری نہیں ہے، لڑکی والے بھی بھجوا سکتے ہیں، اور مہر اتنا ہونا چاہیے جو نہ آدمی پر بوجھ ہو اور نہ اتنا کم ہو کہ عورت اس کو بیان کرنے سے بھی شرمائے اپنی سہیلیوں کے سامنے یا اپنے خاندان والوں کے سامنے، تو اتنا مہر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب کچھ گھر کے افراد کو لے کر کے حضرت خدیجہ کے یہاں پر گئے اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ فَإِنَّ مُحَمَّد لَا يُوَازُنْ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ نُبُلًا وَفَضْلًا وَكَرَمًا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے مقابل قریش کا کوئی بھی نوجوان نہیں ہے ان کی عظمت، شرافت اور کمال میں۔ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ فَإِنَّمَا ظِلٌّ زَائِلٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ، کہ مال میں اگرچہ یہ کم ہے، مال تو ایک زائل ہو جانے والی چیز ہے، یہ تو عاریت پر دیا ہوا سامان ہے جسے لوٹانا ہے۔ وَلَهُ فِي خدیجہ بنت خویلد رغبہ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ میں رغبت اور خواہش ہے اور حضرت خدیجہ کو بھی رغبت اور خواہش ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کو اپنی اولاد کا نکاح یوں ہی ان کے اوپر تھوپ نہیں دینا چاہیے کہ ہم نے طے کر دیا ہے تمہیں کرنا ہی کرنا ہے،
بلکہ ان سے رائے لینی چاہیے، ان کی خواہش کے ساتھ میں، ان کی رغبت کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بضد ہے ایسی جگہ کرنے پر جو خاندانی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یا دیندار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو اب ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن نکاح کے اندر رغبت ہونا اور تیار ہونا اور مرضی ہونا یہ ضروری چیز ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا 500 درہم میں، اور حضرت خدیجہ سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہوئیں۔ پہلے بیٹے قاسم جو تقریباً 17 مہینے زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے طاہر جن کو عبداللہ اور طیب بھی کہتے ہیں، ان کا بھی بچپنے ہی میں انتقال ہو گیا۔ ایک تیسرے بیٹے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ 4 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے۔ حضرت زینب تو اسلام لے آئیں لیکن ابو العاص اسلام نہیں لائے۔ جنگ بدر کے اندر انہیں قید کر کے مدینے لے جایا گیا۔ حضرت زینب مکہ ہی کے اندر تھیں، تو ابو العاص نے اپنی بیوی حضرت زینب کو کہلوا بھیجا کہ میرے لیے فدیہ بھیجیے۔ انہوں نے فدیہ بھیجا اور ساتھ میں وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو بطور نشانی کے دیا تھا۔ جب حضور نے اس ہار کو دیکھا ہے آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی یہ نشانی بھی لوٹا دوں۔ صحابہ نے فوراً اجازت دے دی، چنانچہ ابو العاص وہاں سے مکہ آ گئے اور حضور نے کہہ دیا تھا میری بیٹی کو بھیج دینا۔ ابو العاص نے وہاں سے ان کی بیٹی کو بھیج دیا، اور جب بعد میں ہجرت کر کے آئے ہیں پھر ان کے ساتھ میں رہے ہیں اور بعد میں انتقال ہوا۔ دوسری بیٹی ام کلثوم ہے جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ عتبہ نے سورہ تبت یدا نازل ہونے کے بعد میں انہیں طلاق دے دی۔ پھر حضرت عثمان سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کی وفات کے بعد میں پھر حضور کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح، چونکہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، اس نے بھی طلاق دے دی تھی۔ پھر ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا جس کی بنا پر انہیں عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کا بھی انتقال حضور کے سامنے ہی ہو گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے جن کا نکاح حضرت علی سے ہوا، اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔